حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی ایسی سوچ میں لگے ہوئے تھے کہ آخر وہ اپنے ابا کو کیسے بتائیں کہ ہاں ہمارا معبود کون ہے، کیونکہ ابھی تو ہمیں بھی صحیح سے نہیں معلوم ہے۔ اسی طرح سے 2-3 مہینہ گزر گیا۔ ایک دن وہ رات میں باہر سو رہے تھے چارپائی پہ، تو اوپر نظر پڑی تو دیکھے کہ انہوں نے کہ آسمان میں تارے دکھائی دیے، اور دیکھے کہ تارے کے اندر چمک بھی بہت ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو اب تو میں نے معبود کو دیکھ لیا، میں ابا کو بتاؤں گا کہ ہاں ہمارا معبود اوپر رہتا ہے اور اس میں بہت چمک ہے۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد ان کی نظر چاند پہ پڑتی ہے، تو پھر سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بہت سارا ہے اور یہ صرف ایک اکیلا ہے، اور یہ بڑا بھی ہے اور اس کے اندر زیادہ چمک ہے، یعنی یہ ہمارا معبود ہے۔ اب تو میں ابا کو بتا دوں گا۔ یہی سب سوچتے سوچتے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تارا بھی غائب، چاند بھی غائب، اور اس کے جگہ پہ سورج نکلا ہوا ہے، اور وہ ان سب سے بھی بڑا ہے اور اس کی طرف تو نظر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ سوچے ہاں اب یہی ہمارا معبود ہے کہ وہ ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے لیکن ہم اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب میں چلتا ہوں، ابا کو بتا دیتا ہوں۔ تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے ابا مورتیاں بنانے کا سامان لینے کے لیے کہیں گئے ہوئے ہیں۔ وہ انتظار کرتے رہے، کرتے کرتے شام ہو گئی۔ جب شام ہو گئی تو سورج بھی ڈوب گیا۔ تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ نہیں، جو ڈوب گیا وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام 6 سال کے ہو گئے۔ تب اس گاؤں میں ایک میلہ لگا، اس میلے میں یہ تھا کہ ہر کسی کو جانا ہی جانا تھا، چاہے وہ بوڑھے بڑے بچے جوان سارے کوئی جاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری فیملی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد انہیں بھی لے جانا چاہتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام بولتے کہ نہیں، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ان کے دماغ میں تو بس ایک ہی بات چلی تھی کہ آخر ہمارا معبود ہے کون؟ میں اپنے ابا کو کیسے بتاؤں کہ یہ سب ہمارا معبود نہیں، ہمارا معبود کوئی اور ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں جاتے ہیں، وہ اپنا سوچتے رہتے کہ آخر میں کیسے بھی کر کے میں ابا کو بتا کے رہوں گا کہ ہمارا معبود کوئی اور ہے۔ تبھی وہ بیٹھے بیٹھے انہیں مورتیوں پہ نظر پڑی۔ ایک بہت بڑی مورتی ہے، بہت ساری، یعنی 10-20 اس سے بھی زیادہ کی تعداد میں بہت ساری مورتیاں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور جس ہتھوڑے سے ان کے ابا مورتیاں بناتے تھے، اسی ہتھوڑے سے وہ سارے چھوٹے چھوٹے مورتیوں کو توڑ دیے اور پھر بڑی مورتیوں کو بھی توڑ دیے۔ رات ہوا، سارے لوگ آ گئے میلہ سے۔ اب وہ لوگ میلے سے آئے تو جتنا بھی سامان لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ چلو بھائی